وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس از تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ توبہ و استغفار کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر ایک نفس میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی مقامات میں کھول کر بتلا دیا ہے کہ وہ تخم سب میں مساوی نہیں، بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کل مفقود ہو گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ قوہ بہیمیہ یا غضبیہ کا فطرتی ہونا وحدانیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے، خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس امارہ کا مغلوب ہو، پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جو شخص بوجہ غلبہ قوہ شہویہ یا غضبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتضا ہے، لیکن بمقابلہ اس کے نور صلاحیت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، وہ اس کو اسی وقت جب اس سے کوئی حرکت بیجا صادر ہو جائے ملزم کرتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورۃ الشمس آیت نمبر 9۔ یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب، سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے۔ ہاں، خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار اور ندامت، یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو، یا حسب خاصہ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے، تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 111۔ یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا،
اس لطیف اور پرحکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلہ پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے، یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بر وقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے، اور یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے، اور جب تک کوئی گنہگار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ قوہ بہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ نمبر 185۔